یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ حضرت ذی وقار فرمان ربانی ہے اور مومنین سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے نام کو، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو۔ یہاں پر ذکر بمانا یاد ہے، یعنی ذکر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا قول ہے، حقیقت الذکر رفع الغفلہ، کہ ذکر کا جو حقیقی معنی ہے، ذکر کی جو حقیقت ہے وہ غفلت کو زائل کرنا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہے، وہ بندہ غافل نہیں ہو، اس پر غفلت کی نحوست جو ہے وہ نہیں چھاتی، غفلت سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول بڑا واضح ہے، آپ کا فرمان ہے الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر، ابن آدم کے دل پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، تو جب ذاکر جو ہے، ذکر کرنے والا جو ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سرکار کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو شیطان اس بندے کے دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ ہر وقت، جس بندے کی زبان جو ہے ذکر خدا سے تر رہتی ہے، شیطان کا داؤ اس بندے پر نہیں چلتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کوئی بہترین وصیت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں تر ہو۔ اور حضرت فرید الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بدن کا ہر عضو جو ہے، انسان کے بدن کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ یہاں پر سوچیں گے کہ ہر عضو اللہ کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ تو سنیے کہ جب انسان کی نگاہ مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اٹھے، جب انسان کی نگاہ اللہ کی چاہت کے مطابق اٹھے، تو جناب والا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جب انسان کا ہاتھ فرمان مصطفیٰ کے مطابق اٹھے اور ان چیزوں کی طرف بڑھے جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچ جائے، ان چیزوں سے دور ہو جائے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے دوری اختیار کرنے کا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب انسان کی زبان حق پر بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ انسان کے پاؤں جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف بڑھیں، مسجد کی طرف بڑھیں، نماز کی طرف چل کر جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے قدم جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب بندے کا ہر عضو، انسانی جسم کا ہر عضو اللہ کا ذکر کرتا ہے، انسان کی صبحیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، انسان کی شامیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، تو پھر جناب والا فرمان بھی بارگاہ ربانی سے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کا ذکر جو ہے وہ جس بندے کی یادیں میرے نام ہو جائیں، جس بندے کی صبحیں میرے نام ہو جائیں، جس بندے کی شامیں میرے نام ہو جائیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، جو بندہ میرے کاموں میں یعنی میرے ذکر میں لگ جاتا ہے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ تو جناب والا معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، انسان کو چاہیے کہ غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، انسان کو چاہیے
کہ اپنے رب کا ذکر کر کے شیطان کو اپنے سے کوسوں میل دور بھگائے، انسان شیطان کو دور بھگائے اللہ کا ذکر کر کے، تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جناب والا، وہ اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی رحمات کی بارش جو ہے وہ اپنے اوپر برساتا رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش اس بندے پر جناب والا برستی رہتی ہے۔ اور نہ صرف اس بندے پر ہی نہیں بلکہ جو بندہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ذاکر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ میسر ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس پر بھی سایہ کیے ہوئے ہوتی ہیں جو ذاکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب جو بندہ ذاکر کے ساتھ بیٹھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کرتا ہوا نظر آئے وہ اللہ کی رحمت سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟